بات کی ہے جس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس قربانیوں کے جانوروں کے گوشت بھی نہیں پہنچتے اور ان کے خون بھی نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گوشت بھی قبول نہیں کرتا اور خون بھی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آدمی کا تقویٰ قبول کرتا ہے۔ یہ مفہوم ہے آیت کے اس حصے کا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین بھی قربانی کرتے تھے، شروع سے لوگ قربانیاں کرتے تھے تو مشرکین مکہ قربانی کرتے تھے، اور قربانی کا بہنے والا خون دم مسفوح وہ کسی برتن میں جمع کر لیتے تھے، اور وہ خون برتن میں جمع کرنے کے بعد کعبہ کے غلاف پر اور کعبہ کی دیواروں پر لیپ دیتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ اس سے ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور بتوں کا تقرب بھی حاصل ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، مشرک تھے۔ مشرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کا حقدار اور مستحق سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرح اس کو ازلی اور ابدی سمجھے کہ اس پر فنا نہیں آئے گی۔ مکہ کے مشرکین بتوں کو عبادت کا حقدار اور مستحق سمجھتے تھے، اس لیے مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت کو بھی عبادت سمجھتے تھے۔ تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب قربانی کرتے تھے تو قربانیوں کا خون کعبہ کی دیواروں پر اور غلاف پر پھینک دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خونوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا گھر ہے لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قربانیوں میں تمہارا اخلاص کی ضرورت ہے اور تقویٰ کی ضرورت ہے، اور تقویٰ سے مراد ہے ایمان۔ مجھے تو ایمان چاہیے، اگر ایمان نہ ہو اور قربانیاں کر کر میرے گھر کو قربانیوں کے خون کے ساتھ لیپا بھی دے دیں تو مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ میں تو تقویٰ اور ایمان اور اخلاص قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیا، اور اس سے پہلے جو آیات ہیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ ہماری قدرت کا یہ کمال ہے کہ ہم نے جانور بے زبان بنائے اور تمہارے تابع کر دی۔ بے زبان جانور کو پکڑو، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ درخواست نہیں دے سکتا، وہ اپیل نہیں کر سکتا، وہ رو نہیں سکتا، چیخ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہماری قدرت کے شاہکار میں سے ایک یہ بات ہے کہ ہم نے جانوروں کو بے زبان بنا دیا، اور بے زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو مسخر کر دیا۔ سخر کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو تمہارے مسخر کر دیا کہ ایک بچہ بھی انہیں رسی ڈال کر جہاں چاہے لے جائے۔ سب سے بڑا جانور حلال جانور میں اونٹ ہے، حرام جانور میں ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، لیکن ہم نے اس طرح ان کو مسخر کیا کہ
ایک رسی کے ساتھ تم ان کو جہاں چاہو لے جاؤ اور جب چاہو ان کو ذبح کر دو۔ کیوں؟ اس لیے لتکبروا اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرو اور تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف زبان سے نہیں کہو، ذہن سے سوچو کہ وہ بہت بڑی ذات ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کی کبریائی ہے، وہی بڑا ہے، کوئی دوسرا بڑا نہیں، اور وہ عزیز الحکیم ہے۔ عزیز کہتے ہیں کہ جس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ نبی نہ ولی، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ مسلم نہ کافر، اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن وہ حکیم ہے، جو کام کرتا ہے حکمت ہوتی ہے اس میں، بغیر حکمت کے کام نہیں ہوتے۔ فرمایا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تکبیریں کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور ذہن سے سوچو کہ کتنا بڑا خدا ہے کہ جس نے اس قسم کے طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر بنا دیا۔ فرمایا وبشر المحسنین، اور جو لوگ محسن ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، بشارہ سنا دو یا رسول اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے راشدین 4 خلیفے ہیں، محسنین سے مراد، کیونکہ پہلی آیات کے اندر انہی کا ذکر ہے اور شان نزول انہی کے حق میں ہے۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مراد ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ تمہاری باتیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہیں۔ معزز سامعین، قربانی کے دن آنے والے ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ذی الحج شریف کے ایام آنے والے ہیں۔ حج جن کی قسمت لکھا ہے وہ تو کریں گے، محدود اجازت دی گئی ہے، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جائیں گے اور صاحب استطاعت ہیں وہ قربانیاں کریں گے، اور جو صاحب استطاعت ہیں یا صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کے لیے ان 10 دنوں کی جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، اس میں جو فضائل ہیں حدیث و پاک میں، وہ ہم ایک کتاب ہے فضائل پر، البحر العمیق، اس سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کے اندر 3 نبیوں کو بہت بڑا انعام عطا فرمایا، 3 نبیوں پر بڑا کرم فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو توبہ کی توفیق دی، جنت سے اتارا گیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے اور ایک عرصہ تک روتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا جبریل، اے جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ میری توبہ کے قبول کا کیا حیلہ ہے، میں توبہ کروں تو کیسے میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، آدم علیہ السلام تم مکہ چلے جاؤ، اور جب قربانی کے دن آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔
چنانچہ آپ کے علم میں تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشرق بعید میں اتارا، ان کی بیوی اماں حوا کو جدہ میں اتارا، جدہ جدہ دادی، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، ایک وقت آیا کہ عرفات میں جمع ہوئے، اور پھر جبل رحمت پر ان کی ملاقات ہوئی، اس پر انہوں نے دعائیں مانگی۔ تو وہ جو دن تھے وہ اسی ذی الحج کے دن تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معافی دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، سورۃ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو چن لیا، اس کے رب نے آدم کو چن لیا، مجتبی بنا لیا۔ صوفیوں کے نزدیک مصطفیٰ سے اگلا درجہ مجتبی ہوتا ہے، مجتبی بنا لیا، توبہ قبول کی اور ہدایت عطا فرما دی۔ دوسرے نبی جن پر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ ذبح کرنے کے لیے مینا میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے فدیہ میں دمبا نازل کیا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے مہمانوں پر سارا مال خرچ کر دیا، پھر توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بدن آگ میں جھونک کر اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا، بدن اللہ پر قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنے لیے چن لیا ہے رحمان کے لیے، اور بیٹے کو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ قربانی پر تیار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 اعمال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ان دنوں میں نعمت عطا فرمائی وہ ہے خلت۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل چن لیا، خلیل بنا دیا۔ تیسرے نبی جن پر ان دنوں کے اندر اللہ کا کرم ہوا، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور فرعون کے لشکر سے فارغ ہوئے، وہ ہلاک ہو گئے اور صرف بنی اسرائیل رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب تم فارغ ہو چکے ہو دشمنوں سے، اپنے امتیوں کے لیے کتاب لے جاؤ، تورات، طور پر آ جاؤ تورات لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام ذیقعد کے مہینے کی اول میں پہلے دن وہ طور چلے گئے اور 30 دن مکمل ہو گئے۔ جب 30 دن مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 30 دن کے ساتھ ساتھ 10 دن اور ملا دو۔ قرآن مجید میں ہے وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشَرٍ، سورۃ اعراف۔ ہم نے 10 دنوں کے ساتھ پھر ان کا چلا پورا کیا۔ یہ چلا جو ہے 40 دن کا، اسی سے لوگ استنباط کرتے ہیں۔ 30 دن تو 1 مہینہ پورا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 دن اور، تو 10 دن اور پورے کیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی اور تورات عطا کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو یہ 3 نبی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر کرم فرمائے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دن یہ 10 دن ہیں جو آنے والے ہیں، 10 دن ذی الحج شریف کے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ورل جہاد، ان 10 دنوں میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، 10 دنوں سے جہاد افضل نہیں ہے، ان 10 دنوں میں عمل افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ورل جہاد لیکن الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ مجاہد جو جہاد میں شریک ہوا، مال بھی لے گیا، تو اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، وہ افضل ہے ان لوگوں سے جو ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں۔ قرآن مجید میں ان 10 دنوں کا 3 جگہ ذکر ہے، سورۃ فجر والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کہتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہیں ذی الحج مبارک کے، ان میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے میں روزوں کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو قربانی ہے 10 کے دن، انشاءاللہ اگلے اتوار کو قربانی کے حوالے سے باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی۔ اس میں جو نئی بات آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں، ہمارے علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کا پہلا دن وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ من صام ذلک الیوم غفر اللہ لہ کل ذنب، یہ جو ذی الحج کا پہلا دن آئے گا، یکم ذی الحج، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ یہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، من صام ذلک الیوم، تو اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرا دن آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ذی الحج کا دوسرا دن۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام فقیر تھے، اور ان کا فقر اس حد تک تھا کہ رشک آتا ہے کہ ان کا فقر کیسا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا، لیکن ان کے فقر پر رشک کرتے تھے۔ اس لیے جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ نے کہا آپ کو ہم مسجد بنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے صرف چھپرا چاہیے، مسجد کی ضرورت نہیں ہے، ایسا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے چھپرا تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فقر دور کرے گا۔ 5ویں دن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفاق اور عذاب سے پناہ عطا فرمائے گا۔ 6واں دن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر خیبر فتح فرمایا۔ جو شخص 6ٹھے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت کی نظر فرمائے گا، جس کی وجہ سے اسے عذاب نہیں ہوگا۔ 7ویں دن وہ دن ہے جس دن جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک 10 دن ختم نہیں ہوتے، لہذا 7ویں دن جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ 8واں دن یوم ترویہ ہے۔ ترویہ ہمارے علماء تو جانتے ہیں، روا جو روی سے مشتق ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو قربان کرو، تو سوچنے لگے کہ آج تک تو یہ طریقہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بیٹے کو قربان کرو، پتہ نہیں یہ خواب ہے یا غیر خواب ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، 8 کی رات۔ تو پھر 9 کی رات خواب آ گئی، بیٹا قربان کرو۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وحی ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ پہلے دن تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا خواب کے اندر، ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعبیر ہو، اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ آج کل کوئی شخص خواب دیکھے کہ حکم ہو اس کو بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ بیٹے کو ذبح نہ کرے، چاہے کتنا بڑا آدمی اس کو خواب میں یہ کہے۔ بڑے سے مراد اللہ کا رسول بھی ہے، پیر بھی ہے، بیٹے کی قربانی دو نہ، اس کی تعبیر ہے۔ وہ تعبیر کیا ہے کہ صدقہ دو، ایک جانور ذبح کرو، چھوٹا یا بڑا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن تو سوچا بے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی فرمائے۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہی ذبح کرنا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جانور ذبح کرو۔ تو سوچتے رہے، تو سوچنے کو رواج و روی ترویہ کہتے ہیں، اس لیے 8 ذی الحج کا نام پڑ گیا یوم ترویہ۔ 9 کو پھر خواب آئی۔ اب آپ نے پہچان لیا اس بات کو کہ واقعی یہ خواب سچا ہے، بیٹوں کو ہی قربان کرنا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ عرفہ یعرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان، سمجھ لینا، پہچان لینا، وہ یوم عرفہ کہلایا۔ اور پھر آپ نے خواب کی جو چیز دیکھی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا لے گئے تو قربانی کی، لیکن اللہ نے فدیہ دے دیا دمبے کا، تو نہر کہتے ہیں قربانی کو، تو اس لیے اس دن کا نام ہے یوم نہر، قربانی کا دن۔ تو یہ 8ویں دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ اس اجر کا مقدار اللہ ہی جانتا ہے، وہ بندہ نہیں جانتا۔ 9واں دن یوم عرفہ، 9ویں دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزے رکھنے کا اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور 10واں دن یوم الاضحیٰ ہے، اس میں تو روزہ مکروہ ہے۔ جو شخص قربانی کرے گا اس کی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں جائے گا، اللہ پہلے اس کو قبول کر لے گا۔ یہ ہماری کتاب ہے البحر العمیق، 4 یا 5 جلدیں، 6 جلدیں غالباً میرے پاس موجود ہے۔ اس کا پہلا جلد میرے پاس ہے، اس میں یہ جو ذی الحج کا 10 دن ہے ان کی فضیلت مذکور ہے۔ اس لیے اگلی حدیث نقل کی، من صام العشر اکرمہ اللہ بعشر، جس شخص نے روزے رکھے 10 دن کے، اللہ تعالیٰ 10 برکتیں اس کو عطا فرمائے گا اور 10 چیزوں کا کرم فرمائے گا۔ پھر آگے وہ 10 چیزیں لکھی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، مال میں زیادتی ہوگی، عیال میں حفاظت ہوگی، گناہوں کی تکفیر ہوگی، معاف ہوں گے، حسنات 2 گنا ہو جائیں گے، اسی طرح۔ تو یہ 10 دن کا جو عمل ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں تقریباً، یہ روزے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت روزے رکھیں، رات کو جاگیں، اللہ اللہ کریں، نفل پڑھیں، اور پھر 10 کے دن قربانی کریں۔ یہ سب سے بڑا عمل ان 10 دنوں کا ان کتابوں کے روح سے یہ ہے۔ میں نے جو حدیث قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گوشت، قربانیوں کے گوشت اور خون مجھے قبول نہیں ہے، مجھے تمہارا تقویٰ قبول ہے۔ اس سے میں نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ آج کل کچھ نوجوان طبقہ وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا لاکھوں جانور قربانی کے دن ذبح کر دیے جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں جانور، پھر
حاجی لوگ منا میں پتہ نہیں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، 30-35 لاکھ حاجی ہوتا تھا اور ہر شخص ایک قربانی ضرور کرتا تھا، اور بڑے لوگ 2-2 3-3 4-4 5-5 قربانیاں بھی کرتے تھے۔ تو آج کل کے جدید پڑھے لکھے لوگ اسلام کے خلاف ہیں، لیکن اسلام کے خلاف کھل کے آتے نہیں ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، تو اگر یہ سارے لوگ جو قربانی کرتے ہیں پیسے جمع کر لیں، حکومت انتظام کرے، پیسے جمع ہو جائیں، فنڈ جمع ہو جائے، پھر وہ غریبوں کو تقسیم کریں، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو گوشت کھا کے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے نہ خون کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی کے مطابق اللہ کے راہ میں ذبح کی جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ صحابہ کے ذہن میں بھی آئی تھی بات، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما حاضر اضاحی، یہ کیا ہیں قربانیاں؟ یعنی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں ذبح کیے جاتے ہیں جانور؟ گوشت کھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے، یہ فلسفہ ہے اس کا، یعنی اللہ کا حکم ہے سنت ابی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حضور کی ملت ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمیں حکم ہے کہ آپ حضور کی سنت کا ارادہ کیا کریں جب ذبح کریں قربانی، سنت و ابی کو ابراہیم۔ اب صحابہ نے دوسرا سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ گوشت ملے گا صرف؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ گوشت تو کھاؤ گے، نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ پھر تیسرا سوال کیا انہوں نے، یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ جو چھوٹا جانور ہے بھیڑ اور بکری، اس کے جسم کے اوپر تو بہت بال ہوتے ہیں، فرمایا وصوف، یا رسول اللہ کیا اس صوف کا بھی اجر ملے گا؟ اتنے بال ہوتے ہیں اس کے جسم پر سر، تو آپ نے میرا فصوف، بھیڑ کے جسم کے اوپر، دمبے کے جسم کے اوپر، بکرے کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے سوال کیا اور رسول اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم، موٹی موٹی قربانی کیا کرو اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں حضور نے ذکر کیں۔ میں نے یہ کہا ملحدین کو، آج کل ملحدین کو ملحد کہتے ہیں بے دین کو، یعنی ان کے اعتقاد میں دین کچھ نہیں ہے، اسلام کچھ نہیں ہے۔ آج کل اصطلاح میں کہتے ہیں لبرل۔ میں نے یہ کہا کہ اب تمہیں غریب یاد آتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں غریبوں کو پیسے دے دیے ہیں، جانور کیوں ذبح کیے جاتے ہیں، یہ اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں غریب نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر منا کے اندر 100 اونٹ قربان فرمایا، ذبح فرمایا۔ 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی؟ اور کیا مکہ میں فقراء نہیں تھے؟ مکہ پاک میں، مدینہ میں فقراء نہیں تھے؟ سرکار فرماتے ہیں ان کو فروخت کر دو، ان کا جو پیسہ ہے وہ جمع کر لو، ہم دے دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملحدین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ جو غامدی وغیرہ یہ جتنے لوگ ملحد آئے ہوئے ہیں آج کل چینل پر آپ سنتے ہیں ان کی تقریریں، اصل بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جانور بھی آپ ذبح کر دیں یا ان کو فروخت کر کے
آپ پیسے تقسیم کر دیں تو وہ جو سنت ابراہیمی یا سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچیں گے۔ وہ ثواب تو حضور کی سنت کی اتباع میں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت تو دوسرا مرتبہ درجہ ہے، پہلے میرے سے میری اتباع کرو، جو میں کرتا ہوں اسی طرح تم کرو۔ تو اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ جانور ذبح کرنا بند کر دیا جائے، ان کے پیسے جمع کیے جائیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 2 کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ان امتیوں کی طرف سے جو غنی نہیں ہیں اور قربانی نہیں کر سکے، ایک قربانی ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو اب جو غریب لوگ ہیں جن غنی نہیں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ قرضے لے کر قربانی نہ کریں، لیکن پریشان بھی نہ ہوں کہ ان کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما چکے ہیں۔ اگر ہم لوگ قربانی کریں ان کے قبول ہونے میں تو تردد ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں، فساد نیت، ریاکاری وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ رد ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہماری طرف سے قربانی کی ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ اور ہم موجود نہیں تھے، جو موجود نہ ہو وہ معدوم ہوتا ہے۔ میت 2 قسم کا ہوتا ہے، قبل الحیات اور بعد الحیات، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان میت ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پیدا ہونے کے بعد جب مر جاتا ہے تو پھر بھی میت ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری طرف سے قربانی کی، ہم تو میت تھے، تو بتا دیا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے قربانی کرے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ حضرت علی کو فرمایا، علی میری وصیت ہے تمہیں ہمیشہ 2 قربانیاں کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک اپنی طرف سے، ایک میری طرف سے۔ اور علماء کو چاہیے کہ جب رسول اللہ احسان فرما رہے ہیں، ہماری طرف سے قربانی کر رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ رحمان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب حضور نے ہمارے پر احسان فرمایا، ہماری طرف سے قربانی کی، اور ہمیں طاقت بھی ہے سرکار کی طرف سے قربانی کرنے کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔